محترم ناظرین، میرا آج کا پروگرام ان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں کے لیے ہے جب 50 کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا کچھ طرز زندگی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کتاب زندگی کا ایک باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ مسائل صرف اس حد تک نہیں ہے، پلیز سمجھنے کی بات ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ جب یہ پرابلم ہماری سیکس ڈرائیو، جب ہماری رغبت اپوزٹ سیکس سے کم ہونے لگتی ہے تو اس کے کازز تھوڑا سا ہلکا سا جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ ہماری مینٹل اینڈ فزیکل بہت سے پرابلمز آنے لگتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم ایج میں ہو گئے ہیں اور ہمیں شاید اتنی ضرورت بھی نہیں رہی، لیکن اس کے ساتھ بہت سے ایسے پرابلم منسلک ہیں جو آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی سک کرنے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں جب آپ کو کہوں کہ جب آپ اس ایج کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کے بال کیوں کم ہونے لگتے ہیں، آپ سٹریس میں کیوں رہنے لگتے ہیں، اب موڈی کیوں ہو جاتے ہیں، آپ کی جسم و جان جھنجھلائے کیوں رہتے ہیں، چڑچڑا پن کیوں آ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ایج میں آتے ہیں تو ان کو چڑچڑا پن آنے لگتا ہے، ان کو سوچوں میں کنسنٹریٹ کرنے کی اسیمولیشن میں ان کو کیوں پرابلم آنے لگتا ہے، پھر ان کو نیند ڈسٹرب کیوں ہونے لگتی ہے رات کو۔ میں ان کو ڈیٹیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا آتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے جان لیں کہ ایک ون آف دا مین ریزن فار دس پرابلم از میل مینوپاز، اور دوسرے لفظوں میں اینڈروپاز، اور اس کو ٹیسٹوسٹیرون ڈیفیشنسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب ایک بچہ ابھی جوان ہونے کی عمر میں آتا ہے تو اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھنے لگتا ہے، بلوغت کی عمر میں ایک دم بڑھنے لگتا ہے، لیکن جب 30 ایئرز کے بعد یہ کچھ کم ہونے لگتا ہے، 1% اپروکسیمیٹلی ایز پر ریسرچ، 30 سال کی عمر کے بعد 1% پر ایئر یہ کم ہونے لگتا ہے۔ ایک نارمل میل میں ٹیسٹوسٹیرون 280 سے لے کے 1100 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتے ہیں ایڈلٹ میل میں، اور ایڈلٹ فیمیل میں اباؤٹ 15 to 70 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر۔ یہ میل مینوپاز جو ہے یہ خواتین کے مینوپاز سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ ناٹ ایگزیکٹلی آل مین فیس دا سیم پرابلم، ہر ایک سارے میل ایڈلٹس کو یہ پرابلم نہیں آتا، ضروری نہیں کہ سب کو آئے، لیکن میجورٹی ول آف کورس نارملی سفرز فرام اٹ۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے، یہ کمپلیٹلی اس طرح نہیں ہوتا جیسے فیمیل میں کہ مکمل ختم ہو گئے، مکمل مینوپاز ہو گیا، یہ کچھ نہ کچھ رہتا ہے، دو اس کی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر اس میں بلوغت میں کمی آ جائے اس سینس میں تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دا پیچوٹری گلینڈس، جنہوں نے سگنل دینا ہوتا ہے ان کو بنانے کے لیے، اور اگر بہت زیادہ کسی میں ہو جائے تو ڈس آرڈرز ان اڈرنل گلینڈس۔ اور جیسے ہی بچہ ایک جوان ہوتا ہے، اس کی ایج بڑھنے لگتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون بلوغت کی عمر میں بڑھنے لگتے ہیں، تو اس میں سے کئی چینجز آتی ہیں، آواز بھاری ہونے لگتی ہے، ہیئر گروتھ کرنے لگتے ہیں، آپ کو لازمی طور پہ اندازہ ہوگا، اس کی انرجی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بڑھنے لگتی ہیں، لیکن 30 سال کے بعد یہ 1% اپروکسیمیٹلی آن دا ایوریج کم ہونے لگتے ہیں، اور اگر یہ بہت زیادہ 300 سے کم ہو جائیں تو بہت سے پرابلم ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ میں چند ایک پرابلمز سامنے آپ کے سلائیڈ پہ بھی لا رہا ہوں۔ مثلا ون ول فیل مینٹلی اینڈ فزیکلی ویری لو ان انرجی، مینٹلی ڈپریشن حاوی ہونے لگے گی، چڑچڑاپن حاوی ہونے لگے گا، موڈ اکثر خراب رہنے لگے گا۔ وہ کہتے ہیں جوانی میں کہ یہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا ہے، لیکن جیسے ہی ایج میں بڑھتے ہیں، نہیں بچوں کو آپ ہی چلے جاؤ، بس میں بیٹھا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ ڈیکریز موٹیویشن میں کمی آنے لگتی ہے، کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کسی کام کے لیے بھی آپ اپنی سوچوں کو مرکز ان کا محویت ان کو کنسنٹریٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی محسوس کرنے لگتی ہیں، نیند کم آنے لگتی ہے، ہمارے مسلز ماس کم ہونے لگتی ہیں، ایون چہرے پہ جو ہمارا گوشت ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، بال ہمارے گرنے لگتے ہیں۔ اگر 50 سے 100 تک روزانہ گریں تو اٹ از ایوریج، ان کی جگہ ہیئر فالیکلز نئے بنا دیتے ہیں، نئے بال آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بہت زیادہ گرنے لگیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ پہلے سامنے سے گنجے ہوتے ہیں، پھر درمیان سے گنجے ہوتے ہیں، پھر سائیڈوں پہ صرف رہ جاتے ہیں، تو it is basically you need to check the root cause of the problem. I said reduced muscle mass. یہ مسلز جو ہیں ویک ہونے لگتے ہیں اور
جلد جو ہے ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور ان کی جو موٹائی ہے، فیٹنس جو ہے، جو کہ بلوغت میں بڑھتی ہے جب ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھتا ہے، لیکن اس عمر میں پھر ایک دم کم ہونے لگتی ہے. بہت تھن ہمارے یہاں پہ چہرے پہ باڈی مسلز سارے ویک ہونے لگتے ہیں اور ایک دم ویکنس حاوی ہو جاتی ہے. جو بونز ڈینسٹی ہے، ہڈیوں کی طاقت، وہ اسی ٹیسٹوسٹیرون لیول کی وجہ سے بہت کمزور ہونے لگتی، تھن ہونے لگتی ہے، ہڈیاں کمزور پڑنے لگتی ہیں. اور انفرٹیلٹی آف کورس اٹ از ون آف دا میجر آؤٹ کم آف دا پرابلم، اور اسے آپ سمجھتے ہیں. جو چند ایک صورتوں میں ایون دا ٹیسٹیکل سائز از ڈیکریز، ویٹ گین کرنے لگتا ہے انسان، موٹا ہونے لگتا ہے، پھیلنے لگتا ہے جسم دائیں بائیں، اور کسی کام کرنے کو پھر دل نہیں کرتا. اٹھک بیٹھک، چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، کسی جگہ آنا جانا، سیر کرنا، محفلوں میں جانا، سب سے اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے. میں چند ایک گزارشات اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس حد تک کی لینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیکس ڈرائیو میں فرق پڑا ہے، تو یہ صرف اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے جو اگر سائڈ پرابلمز آنے لگتے ہیں، آپ کے بال لٹ سے گرنے لگتے ہیں، موٹاپا آنے لگتا ہے، مسلز ویک ہونے لگتے ہیں، سارا مسلز کا اسٹرینتھ جاتی رہتی ہے، تو ان کے تو علاج کی ضرورت ہے نا، ان کا تو علاج آپ کو کرنا چاہیے نا. اور اگر آپ کے لٹ سے کہ کافی اس کے علاج ہیں، لیٹ سے سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ ہیلدی ڈائٹ لینا شروع کریں تاکہ آپ کا یہ جو کمی ہے یہ پورا ہونا شروع ہو جائے. ریگولر ایکسرسائز آپ اپنا معمول بنا لیں کہ ایکسرسائز آپ نے ریگولر کرنی ہے. انف سلیپ اپروکسیمیٹلی 6 to 8 hours از مسٹ. نیند پوری کریں جس سے آپ کی سٹریس کم ہو جائے گی. پھر اپنی سٹریس کم کرنا آپ کے بس میں ہے. اپنے دماغ کو انٹینشنلی ہیپی رکھیں، سٹریس نہ لیں، کسی چیز کو چڑچڑے پن کی طرف مت لے جائیں، کسی کام سے الجھیں مت، اپنا موڈ بہتر رکھیں. آف کورس ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی بھی کئی صورتوں میں ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا تو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرابلم آنے کے بعد آپ ڈاکٹرز کو بتانے میں تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں. شرم مت محسوس کیجئے گا، ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور اگر ہارمون تھراپی ریکمینڈ کرتے ہیں تو آف کورس وہ ود ان لمٹ ریکمینڈ کریں گے. ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہارمون تھراپی ریپلیسمنٹ اٹ کین بی اورلی، اٹ کین بی ود انجیکشن اینڈ نمبر آف ویز، لیکن آف کورس اٹ ہیز دا سائیڈ ایفیکٹس ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. لیکن باقی جو چیزیں میں نے بتائیں ان سے آپ کو افاقہ ضرور ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک چیز پہ کنسنٹریٹ نہ سوچیں کہ یہ سیکس ڈرائیو ایج کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ اگر ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک افیکٹ تو یہ آیا، لیکن باقی جو اتنے افیکٹ آئے مینٹلی اینڈ فزیکلی پرابلمس کے ساتھ جو میں نے گنوائے، جو چارٹ پہ آپ کو دکھائے، ان کو بھی تو نقصان ہوا ہے نا. آپ کی باڈی مینٹلی اینڈ فزیکلی سفر کر رہی ہے، اس کو بھی تو امپروو کرنا ہے نا. ہم نے زندگی تو بسر کرنی ہے ود بیٹر کوالٹی آف لائف، ناٹ ورسٹ کوالٹی آف لائف. اس مختصر پروگرام کے ساتھ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے پھر حاضر ہوں گا. اللہ آپ کا نگہبان اور حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.